الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسنية والعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. يا رب الحجة بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الفاطمة بحق فاطمة اشفي صدر الفاطمة بظهور الحجة. أما بعد فقد قاله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس خدا کا، اس خالق منان کا جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم فرش عزا میں بیٹھ کر متوسل ہو جائیں اہل بیت کی زندگی کے ساتھ. یہ فرش عزا وسیلہ ہے انسان کی فکر کے گلستان کو سرسبز و شاد رکھتی ہے، ایک نئی انرجی دیتی ہے انسان کو، ایک نئی نشاط کے ساتھ زندگی کرنے. اس خدا کا شکر ہے کہ ہمیں دہر اہل بیت سے متمسک ہونے والوں میں قرار دیتی ہے. اس پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق ان کے شامل حال نہیں.
لیکن ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ حسین کے دروازے کو ہمارے لیے کھولا گیا کہ وہ قریب کا دروازہ ہے جہاں سے کوئی بھی نا امید. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ایک سلسلہ جو اطاعت خدا کا ہے، اطاعت رسول کا ہے، اطاعت ائمہ معصومین کا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، صالحین کا ہے، مرجعیت کا ہے. ایک سلسلہ ہے جو خدا نے تسلسل ہماری زندگیوں میں ڈالا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی مشکلات آتے ہیں اس میں متزلزل یا مضطرب ہونے کے شائبہ بھی ہمارے سامنے سے نہ گزر سکے. اللہ تبارک و تعالی انسان کے بارے میں کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. زمانے کی قسم کھا رہا ہے، کبھی یاسین کی قسم کھاتا ہے، کبھی قلم کی قسم کھاتا ہے، کبھی تین کی قسم کھا رہا ہے. قسم قیمتی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جس کی ویلیو ہو اللہ کے سامنے. زمانہ کتنا قیمتی ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، انسان خسارے میں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دو کوالٹیز اللہ بیان، جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، جو اعمال صالح انجام دے گا وہ کامیاب. آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے؟ کل میں نے جو بحث کی تھی کہ خدا انسان کا خریدار ہے، انسان اپنی قیمت کو کیسے بڑھائے گا. نہج البلاغہ کلمات اختصار میں امام کی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے مطالب بہت وسیع. امام فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحب. ہر چیز کی قیمت وہ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ڈینمارک میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں آیت اللہ تقی جعفری نے شرکت کی تھی، جس نے اس پہ کمنٹری لکھی ہے نہج البلاغہ کی. بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھا بولنے والے. تو اس میں تھا انسان کی کوالٹی اور انسان کی قیمت کے بارے میں. سوشیالوجی کی ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی تھی، ہر کوئی آ کے اسپیچ دے رہا تھا. جب تقی جعفری کی بات آئی تو اس نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ہر چیز کی، ہر انسان کی قیمت وہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر میں گھر سے محبت کرتی ہوں تو میری قیمت اس گھر کے برابر. اگر میں کسی پوسٹ سے محبت کرتی ہوں تو اس پوسٹ کے برابر. لیکن اگر انسان کی محبت کا معیار خدا کی ذات ہو تو انسان اللہ کا ریفلیکشن بن جاتا ہے، وہ آئینہ بن جاتا ہے، وہ عین اللہ بھی بن جاتا ہے، ید اللہ بھی بن جاتا ہے. تو انسان یہ دیکھے کہ میری قیمت کیا ہے، میں کس چیز سے محبت کرتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی. ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، خدا شناس بن گئے. خدا نے کہا 1,24,000 انبیاء کی اطاعت کرو. ہم تیار ہو گئے اطاعت کرنے کے لیے. جب آخری نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتہ. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت. ان کے اتباع کریں. ہم کھڑے ہو گئے اتباع کرنے کی. جب آخری امام کا ظہور غیبت صغریٰ شروع ہوا تو امام کی حدیث سے اما الحوادث ارجعوا روات احادیث. جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے، جب بھی تمہیں دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، دین میں متذبذب ہو، تو ہمارے راویان احادیث کی طرف رجوع کر، ان کی طرف جاؤ نہیں کہا.
جانا ایک الگ چیز ہے، رجوع کرنا ایک الگ چیز ہے۔ بس آج اگر ہم مرجع تقلید کہتے ہیں، ہم اپنے آپ سے نہیں کہتے، امام حسن العسکری کی حدیث سے فرجع جاؤ، ان کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ مرجع کا لفظ ہے، خود معصوم نے استعمال کیا، بس معصوم نے کہا ان کی طرف چلے جاؤ، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو۔ اب امام جعفر صادق کی ایک حدیث سے امام کی حدیث سے، اور تفسیر امام الحسن العسکری میں بھی بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سے تھوڑا سا میں ایک لائن آپ لوگوں کو بیان کروں۔ من کان من فقہائنا صاعنا لنفسه محافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام یقلد۔ ہمارے فقہا میں سے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ہمارے فقہا میں سے وہ لوگ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہو، جو تقوی اختیار کرتے ہو، وہ باؤنڈری جو خدا نے رکھی ہے اس کو کراس نہ کرتے ہو۔ صائنا لنفسی محافظا لدینی، وہ دین کی حفاظت میں اپنی جان سے بھی زیادہ دین کو عزیز رکھتے ہو، اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہو۔ یہ مین پوائنٹ ہے۔ بس لوگوں کے لیے لازم ہے کہ ان کی تقلید کرے۔ تو بس لفظ مرجعیت بھی ہماری طرف سے نہیں ہے، لفظ تقلید بھی ہماری طرف سے نہیں ہے، دونوں معصوم کی طرف سے۔ یہاں پر اطاعت اللہ کیوں نہیں کہا؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ معصوم نے کہا مولا کی اطاعت کرتا ہو تو تم ان کی طرف رجوع کرو، ان کا اتباع کرو، ان کی تقلید کرو۔ پیغمبر فرماتے نا غدیر خم میں، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تم سب کا مولا ہوں، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا، اور میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ تو لفظ مولا خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور وسیع کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جو مرجع تقلید ان تینوں کو متصل اطاعت کرے تو اس کی تم تقلید کرو۔ سلوات پڑھیں محمود۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سلوات پڑھیں تو بس اگر ہمارا قلب متصل ہو ان ہستیوں سے تو اللہ میرے دل کی خود حفاظت ہے۔ نوح کی کشتی، جس کے بارے میں ہم تفسیر پڑھتے ہیں بہت ساری، کہ اس کا جو تخم ہے نا، جو بیج تھا، وہ جنت سے آیا۔ وہ ایسا نہیں کہ دریا بہہ رہا تھا تو جنت سے بیج آتے، نہیں، خشک سالی تھی، بالکل نارمل زندگی تھی۔ اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے بیج بیچتا ہے اس درخت کا جس سے نوح کی کشتی بنائی تھی۔ درخت کو کہتے ہیں فلاں جگہ پر اسے دبا دو، اسے وہ اس کے درخت بن جائے۔ جب درخت بن جاتا ہے تو اللہ حضرت نوح کو وحی کرتا ہے کہ درخت کے سائز کے کاٹو اسے، اور اس کے اس سائز کے تختے کرو۔ نوح اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس درخت کو کاٹتا ہے، اس کے تختے بناتا ہے۔ جو بھی گزرتا تھا وہ حیرت کرتا تھا کہ نوح اس خشکی میں کیا کشتی بنا رہا ہے۔ جب نوح کی کشتی تیار ہوئی اور نوح کی قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا، چاروں طرف سے پانی بہنا شروع ہوا۔ کشتی 3rd فلور تک لے گئے تھے، 3 طبقہ کشتی تھی، اس میں جانور، انسان، جتنے بھی جو کچھ بھی موجودات مخلوقات خدا تھی وہ آ گئی۔ کشتی حرکت نہیں کی،
اس سے کہا گیا کہ یہ کشتی حرکت کیوں نہیں کر رہی؟ وہی نازل ہوتی ہے نوح پر، اے نوح اس کشتی کی پہچان ابھی تک نہیں آئی. سبق، ایک تختی جنت سے آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ نوح اس تختی کو اپنی کشتی کے فرنٹ پہ لگا، تمہاری کشتی کبھی غرق نہیں ہو، تمہاری کشتی کو کبھی آسیب نہیں پہنچے. ابھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی شپ آتی ہے اس کے اوپر پرچم ہوتا ہے، ہر کنٹری کا پرچم ہوتا ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ فلاں کنٹری کی شپ ہے. لیکن نوح کی کشتی کی جو پہچان تھی وہ بھی جنت سے اللہ نے. 21ویں صدی میں جب قدیم آثار کے جو پروفیسرز تھے ان کو پتہ چلا کہ ترکی کے فلاں جگہ پر نوح کی کشتی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے تختے نظر آ رہے ہیں. تو وہ وہاں جاتے ہیں آثار قدیمہ کے لوگ، تو وہ منہ کے بل گری ہوتی ہے، دسی ہوئی. جب تختے نکالنا شروع کرتے ہیں تو گلے سڑے تختے نکالتے ہیں. اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی تختی ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے جو انہیں پڑھنا نہیں آتا. وہ اسے الازہر یونیورسٹی کے لسانیت کے پروفیسرز کے پاس بھیجتے. جب وہ پروفیسرز پڑھتے ہیں اسے تو اس میں لکھا ہوتا ہے اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہوتا ہے. قارئان عزیز، یہ ایک واقعہ ہے اسی سینچری کے اندر. وہ اللہ ایک وڈ کے اندر، لکڑی کے اندر ائمہ کے نام سب تھے، اس سے اتنی محبت کرتا. نوح کے زمانے سے ابھی تک اس کی حفاظت کی اللہ نے. کیا میں اور آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی حفاظت نہیں کرے گا اللہ؟ لیکن محبت اور مودت کا معیار ہم نے کیا بنایا ہوا؟ اس معیار کے لیے مجھے خود قیمتی بننا پڑے گا. جب تک میں اپنے آپ کو قیمتی نہ بناؤں اس وقت تک میں ان سے محبت کبھی نہیں کر سکتی. ان سے محبت کرنے کے لیے مجھے اپنے معیار کو بڑھانا پڑے گا. وہ معیار جو اصحاب امیر المومنین میں نظر آتا ہے، وہ معیار جو اصحاب ابا عبداللہ حسین میں نظر آتا ہے، وہ معیار جو کوالٹی، جو شرائط امام عصر کے اصحاب کے بارے میں بیان کی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اصحاب المہدی دنیا کے متقی ترین اصحاب میں سے ہیں. ان کے اخلاقیات کا یہ عالم ہے غضوا ابصارهم عما حرم اللہ. ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی مگر جہاں اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے وہاں اٹھتی ہے. مشیہم التواضع، ان کا چلنا متواضع ہوتا ہے. جب انسان اکڑ کر چلتا ہے تو زمین سے آواز آتی ہے کہ تم اکڑ کے کیوں چل، کیونکہ تم نے میرے اندر ہی آنا ہے. لا تمشی مرحن فی الارض، زمین کا زور سے مار کر زمین پہ نہیں چلنا چاہیے. یہ اکڑ کی سب سے بڑی نشان. اس کے بعد فرماتے ہیں مشیہم التواضع کلماتہم الاختصار، ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی ہوتی ہے، بہت کم گفتگو کرتے ہیں مگر وہ گفتگو شریعت کے لیے فائدہ دے رہی ہو، دین کے لیے فائدہ دے رہی ہو، یا آپ کی معنویت کو بڑھانے کے لیے فائدہ دے رہی ہو. ان سب کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو یا عالم بننا پڑے گا یا طالب علم بننا پڑے گا. دو چیزیں امام فرماتے ہیں. اگر ہم تک پہنچنا چاہتے ہو، ہماری حقیقی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کو ہم نے نمائندہ بنایا ان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم ایک کام کرو، یا طالب علم بن جاؤ یا معلم بن جاؤ. اس سے تیسرا کوئی مقام ہی نہیں ہے ہمارا. تیسرا گاربیج ہے، وہ کچرا ہے. اگر میں ٹیچر بھی نہیں ہوں، اگر میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور میں دعویٰ کرتی ہوں کہ میں حسینی ہوں تو یہ رونگ ہے، غلط سے یہ، کیونکہ حسینی جامد نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک جگہ پر سٹے نہیں ہے. ہر روز
نئے انکشافات کرتا ہے، نئے مطالعات کرتا ہے، نئی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کائنات میرے امام کے لیے بنائی گئی ہے، کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے جن سے میں محبت کرتی ہوں۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ کس کی محبت میں؟ ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت القصام، اور میرا ہاتھ ان کے دامن۔ میں جاہل کیسے ہو سکتی؟ میں تفسیر قرآن کی عاشق کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں روتی ہوں کہ امام حسین نے 9 کے سنا سورہ کہف کی تلاوت کی۔ کبھی کھول کے دیکھیں سورہ کہف کے کیا رہا؟ سورہ کہف کی ہی تلاوت کیوں کی حسین نے؟ کیا ہے سورہ کہف میں؟ سورہ کہف میں اور آپ کو کن چیزوں کی بشارت دے رہا ہے؟ سورہ کہف صرف پڑھنے میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے۔ جب حسین سے مجھے محبت ہے تو میں ان چیزوں سے محبت کروں جس سے حسین نے محبت کی ہے۔ اور حسین کا کوئی خطبہ قرآن کی تلاوت کے بغیر پورا نہیں ہوا۔ مدینہ تا کربلا ایک کتاب ہے جواد محدثی کی، وہ ضرور مطالعہ کرنا۔ ہر جہاں پر بھی امام رکتے تھے خطبہ دیتے تھے اور خطبے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی میں حسینی ہوں، حسین عاشق قرآن۔ میں نے 40 سال میری عمر ہے، میں نے کتنے سپاروں کی تفسیر مکمل کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اے میرے رب میری قبر میں حسین کی زیارت کرنا، یہ ہماری دعا ہوتی ہے۔ حسین کا معیار کیا تھا؟ حبیب ابن مظاہر حسین کا معیار تھا۔ امام نے حبیب کو خط لکھ کے پیغام کیا دیا ہے ہمیں کہ وقت کے امام کا اتباع کرو وہ خود تمہارے پاس آ جائے۔ یہ پیغام ہے میں اور آپ کے لیے۔ اگر میں نہیں جانتی صحیفہ سجادیہ کے اندر امام کا کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے تو میں امام سجاد کو اپنا امام کیسے مان سکتی؟ کیونکہ دین تو پریکٹیکل ہے نا۔ اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جب تک آپ پریکٹیکل نہ کریں آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی۔ تو دین بدون پریکٹیکل کیسے آپ کو ڈگری دے سکتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں؟ آپ کو اسٹیمپ کیسے لگ سکتا ہے؟ شیعہ وہ قوم ہے اگر وہ علم کے میدان میں آ جائے دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم سے چھینا گیا ہے، چاہے وہ ہمارا ممبر ہو چاہے محراب ہو، دین ہم سے چھین لیا گیا۔ تبھی تو ہم محرم اور سفر میں ہی دین کو سمجھتے ہیں یا ماہ رمضان میں سمجھتے ہیں۔ پورا سال دین ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ حسین کا چاہنے والا مکتب سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک موسیقار تھا، وہ گٹار بجاتا تھا۔ گٹار میں وہ اس میں جو وائرز ہوتے نا اس کی وائر ٹوٹ گئی۔ وہ بنانے والے کے پاس جاتا کسی موچی کے پاس، کہتا ہے کہ میرا گٹار کی جو سر بجا رہا تھا یہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو وہ اوپر سے نیچے تک اس موسیقار کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے تمہاری جو لائن تھی، جو سر کی لائن تھی خدا سے وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی سوچا ہے تم نے اس کی؟ وہ ایک لفظ اس موچی کا اس پر اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ وقت کا مجتہد بن جاتا ہے، اتنا پڑھتا ہے۔ 40 سال کی عمر تک گانے گا رہا تھا وہ، ایک لفظ نے اسے اتنا منقلب کرایا کہ وہ مجتہد بن گیا وقت کا۔ تو انسان کو تبدیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، ہو کے تو دیکھیں۔ کیونکہ اکثر اپنی لائف میں اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے ہو نہ ہو، ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھا دکھنا چاہتے۔ حسین کے چاہنے والوں میں اچھے دکھنے کا کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں۔ اگر اچھے بنو گے تو خود بخود نکھر جاؤ۔ ہم اخلاق کسے کہتے ہیں؟ مسکرا کر بات کر رہا ہے، یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق کا سب سے پسترین درجہ ہے۔
سب کو خوش کرانا یہ اخلاقیات نہیں ہے. اخلاق وہ باؤنڈریز جو اللہ نے میں اور آپ کے لیے معین کی ہے اس کو کراس نہ کرے. اللہ نے میری آنکھوں کا حق دیا ہے, میں کیا کروں؟ میں دیکھوں کہ میرا اللہ نے یہ آنکھ مجھے امانت دی ہے نا, تو مجھے کہاں دیکھنا ہے؟ یہ زبان مخزن نور ہے. اللہ کہتا ہے زبان خزانہ نور ہے. میری زبان سے غلط ورڈنگ کیسے ادا ہو سکتے؟ کیونکہ یہ زبان تو امانت ہے اللہ کی. یہ فکر بجز خدا کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ اور اگر خدا ہی سوچو تو اس میں نگیٹو کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. تو میں اگر نگیٹو سوچتی ہوں, میں برا سوچتی ہوں یا میں غلط سوچتی ہوں تو سمجھے کہ میں دائرے خدا سے باہر پھلانگ گیا. اب اگر میرا دل دھڑکتا ہے خدا کے ذکر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے عالم بالا میں ہم ان کے لیے میرے فرشتے تسبیح کرتے. وہ ذکر کیا ہے؟ دائم الوضو رہنا ایک ذکر ہے. ایک وضو سے دوسرے وضو تک. معصوم سے کہا گیا کہ یہ دائم الوضو کیوں رہنا چاہیے ہمیں؟ معصوم فرماتے ہیں اگر انسان دائم الوضو رہتا ہے تو اس کی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکلتے. جب وہ غلط الفاظ نہیں نکلیں گے, ایک غلط لفظ روح انسان کو مجروح کرتا ہے. جب روح انسان مجروح ہوتی ہے تو اللہ اپنی جو رحمانیت ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب خدا مجھے اپنے حال میں چھوڑ دیتا ہے تو میں شقی القلب بن جاتا ہوں. جب انسان شقی القلب بن جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. تو توابین میں شامل نہیں ہو سکتا. تو ایک حسینی کا معیار کیا ہے کہ حسین جس چیز سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کریں. حسین کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ حسین عاشق نماز. اب نماز میں اور آپ کو کس چیز کے لیے بلاتی ہے؟ اگر آپ کرسچن کی ہسٹری کو پڑھیں, مسیحیوں کی, تو وہ سب ہر روز صبح اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا بندہ مجھے آج کا رزق دے دے. کیونکہ جو کتاب ہے بائبل کے اندر اس میں ہر روز کا رزق مانگا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مالکی یوم الدین, تو روز جزا کمائے, تو ارحم الراحمین, تو انہیں پر بھی رحم کرتا ہے جو تیری اطاعت نہیں کرتے. تو ان کے لیے بھی راستے کھولے رکھتا ہے کہ کوئی بہانے سے مجھ تک پہنچ جائے, لیکن راستے کی تلاش ہم نے کی. خدا فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی ایک سانس کے اوپر نیچے ہونے پر, جہاں اٹک گئی انسان پتھر بن گئے. ایک عرب کا شہزادہ, سعودی عرب کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, اسے وینٹیلیٹر میں رکھا گیا کیونکہ سانس کا جو تکلیف کا درد ہے نا وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو ہے. سانس اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کا شکر بجا لائے, جو سالم ہے پوری زندگی اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا. کہتے وہ وینٹیلیٹر میں گیا, پورے 24 گھنٹے اسے وینٹیلیٹر میں رکھا گیا. جب 24 گھنٹے اس کی سانس بحال ہو گئی تو اسے اتنی بڑی لسٹ تھما دی. تو وہ بار بار اس لسٹ کو دیکھ رہا ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا, ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پے نہیں کر سکتے اس سانس کی قیمت تو یہاں پر زکوٰۃ کا فنڈ ہے, آپ جا کر فارم فل کریں. تو بزنس مین کہتا ہے میں ایسے 10 ہاسپٹل خرید سکتا ہوں ایک ٹائم پہ, لیکن آج تک مجھے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ایک 24 گھنٹے میں آپ نے سانس میرے لیے پرووائڈ کیا, اتنی بڑی لسٹ مجھے تھما دی.
80 سالوں سے سالم سانس لے رہا ہوں، میرے رب نے کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میرا رب کتنا کریم ہے مجھ پر، کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے کہ 80 سال میں ایک سانس کی قیمت مجھ سے نہیں مانگی، اگر مانگی تو صرف اپنی اطاعت مانگی، 5 وقت کی نماز مانگی، ان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا مانگا۔ عزیزان کربلا اسی اطاعت کا نام۔ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، سر بے سجدہ ہو جائے، بھائی کے لاشے کو اٹھائے، آسمان کی طرف رخ کرے کہ رب حسین تیرا عبد ہے، تیرا بندہ ہے، اے خدا اپنے در سے حسین کو مایوس مت کرے۔ عزاداروں، حسین 4 مقامات میں بہت روئے تھے کربلا میں۔ ایک وہ مقام تھا جہاں پر علی اکبر گر رہے تھے، جن سے زمین پر آ گئے تھے۔ حسین اس مقام پر بہت روئے تھے۔ ایک وہ مقام تھا جب عباس زین سے زمین پر آ کر آواز بلند کر دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عباس کے بازو سینے سے لگا کر حسین بہت روئے تھے۔ تیسرا مقام، علی اصغر کے حلقے پہ جب تیر لگا تھا، حسین 7 قدم آگے جا رہے تھے، 7 قدم پیچھے آ رہے، کیونکہ رباب سے وعدہ کیا تھا کہ میں ششماہا کو پانی پلا لوں گا۔ اس مقام پر میرے مولا بہت روئے۔ چوتھا مقام کہاں تھا؟ روایت بہت دردناک ہے۔ روایت کہتے ہیں حسین کہ سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ زینب 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ وہ زینب جو 3 دن حسین کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ حسین دیکھتے ہوئے کہ زینب فریاد کر رہی ہے، دست پہ دعا ہے، اے میرے رب، میرے حسین کو مارا جا رہا ہے۔ عزاداروں، روایات میں ہے کہ جب قافلہ 12 محرم کو نکل رہا تھا، جناب زینب روایت کرتی کہتے جب ہم گودال شہداء سے گزر رہے تھے کہ میں نے دیکھا اکبر کا بے سر لاشا دیکھا، لیلا تڑپ کر گر گئی۔ میں نے دیکھا عین محمد کے لاشے کو۔ میں نے جب حسین کے لاشے کو دیکھا کہ میرے حسین کا لاشا بے سر پڑا ہے، میں نے اپنے آپ کو گرایا حسین کے لاشے میں، مجھ پر تعزیانے برسانے لگے۔ امام سجاد آگے بڑھے، سجاد نے کہا امی زینب میں تعزیانے کھاتا جاؤں گا، تو دل کھول کر بابا کو پرسا دے گا۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے میرا سلام ہو میرے جج پر جس کی بے دردی سے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، میرا سلام اس بے کفن لاشے پر جس کی انگلیاں کاٹ دی گئی، میرا سلام اس بے آسرا لاشے پر جس کے جسم پر گولیاں دوڑائے گئے، میرے جب امام سجاد جب حسین کے لاشے کو اٹھاتے، ایک طرف کا لاشا اٹھاتے
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِالْقَلْبِ يَنقَلِبُونَ۔ خداوند پاک پروردگارا تجھے اس وقت کا واسطہ ہے جب کوفے کے بازار میں اسرائیل آل محمد پہنچے، حسین کی 4 سال کی بچی کو پیاس لگ رہی ہے، کہتی اماں زینب مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ شمر لیل یہ آواز سنتا ہے، اس 4 سال کی بچی کے سامنے اپنے قافلے کے سپاہیوں کو پانی پلاتا ہے، جو پانی بچ جاتا ہے نا وہ زمین میں اڑنے لگتا ہے۔ سکینہ اپنے شکم کو اس پانی سے مست کرتی ہے تاکہ پیاس بجھ سکے۔ میرے پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے جس کے رخسار سرخ ہو چکے تھے، دامن میں آگ لگی تھی، بابا پر رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو میرے رب ہمارے اولاد کو نقش سکینہ پر چلنا نصیب فرما، خداوند ہماری اولاد کو واقعات صالحات بنا۔ اے میرے رب مرجعیت کے پرچم تلے جمع ہو کر پرچم امام زمانہ سے متصل فرما، امام کے رکاب میں بیٹھ کر امام کے دوستوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے میرے اللہ اگر موت دینی ہے تو موت شہادت نصیب فرما، قبر کی پہلی رات حسین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم زدنا فی محبت الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اللہم احشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین ولا تفرق بیننا۔